قسم کے کفارے کا بیان۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی تو اب اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا۔ تو قسم کے کفارے کے بیان سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن الفاظ سے قسم واقع ہوتی ہے اور کن الفاظ سے قسم واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قسم کھانے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ بے ضرورت بات بات پر قسم کھانا بری بات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ گئی یا اس نے قسم کھا لی تو ایسی صورت میں قسم کب معتبر ہوگی اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کی قسم کھائی اور یہ کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، ان الفاظ سے اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو قسم واقع ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر کفارہ دینا ہوگا۔ یا اللہ کے نام سے تو قسم نہیں کھائی، صرف یہ کہا میں قسم کھاتا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی قسم واقع ہو جائے گی۔ یا یہ کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، مثال کے طور پر۔ یا یوں کہا کہ خدا گواہ ہے، یا خدا کو گواہ کر کے میں قسم کھا رہا ہوں، خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اگر اس کے خلاف کر دیا تو قسم واقع ہو جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ یا اس نے کلام اللہ کی قسم کھائی، قرآن مجید کی قسم، کلام اللہ کی قسم، تو بھی قسم واقع ہو جائے گی۔ یا یوں کہا کہ اگر فلانا کام کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، یا مرتے وقت مجھے ایمان نصیب نہیں ہو، یا بے ایمان ہو جاؤں، تو اس طرح کہنے سے بھی قسم واقع ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کرنے سے کفارہ دینا پڑے گا۔ یا پھر یہ کہا کہ تیرے گھر کا کھانا میرے لیے حرام ہے، تو کھانا تو حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر کھانا اس نے کھا لیا تو ایسی صورت میں قسم واقع ہو گئی اور قسم ٹوٹ گئی، اور ایسی صورت میں پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ الفاظ ہیں جن کے اس کہنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کن الفاظ سے قسم واقع نہیں ہوتی؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی، کہا نبی کی قسم، کعبہ کی قسم، اسی طرح میری جان کی قسم، میری اولاد کی قسم، اس طرح لوگ قسم کھاتے ہیں۔ تو اس طرح قسم کھانے سے تو قسم واقع نہیں ہوگی، اس طرح قسم کھانے سے قسم تو نہیں ہوگی، قسم نہیں ہوگی، لیکن گناہ ہوگا۔ قسم واقع نہیں ہوگی لیکن گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی قسم کھانا یہ شرک کی بات ہے، اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی نے آئندہ کسی نے گزری ہوئی باتوں پر قسم کھائی، مثلا کسی نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو اس نے کہا ہاں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو اس پر قسم تو واقع نہیں ہوگی لیکن گناہ ہوگا۔ اب اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اس جھوٹی قسم کے کھانے پر۔ اچھا، اسی طرح سے
تو یہ ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے قسم کھائی، قسم خدا کی میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیا، تو ایسی صورت میں پھر قسم واقع نہیں ہوگی. ہاں، اس طرح کے الفاظ کہنے سے گناہ ہوگا، اسے توبہ کرنا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے اگر کسی نے آئندہ ہونے والی بات پر قسم کھائی، مثلا کہا کہ قسم خدا کی آج بارش ضرور ہوگی، یا آج فلاں کام ضرور ہوگا، اور وہ کام نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ سب الفاظ ہیں، ان الفاظ کو سمجھنا چاہیے کہ کن الفاظ سے قسم کھانے سے قسم واقع ہوگی، اور کن الفاظ کے استعمال سے قسم واقع نہیں ہوگی. پھر آپ کو بتاؤں کہ پہلا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی قسم کھائے اور خدا کی قسم کھائے، خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر قسم کھاتا ہے تو قسم واقع ہو جائے گی. اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے. اگر کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا. یا اللہ کا نام تو نہیں لیا، خدا کا نام تو نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. اب اس کے لیے نہیں کرنا ضروری ہے، کرے گا تو اب وہ کفارہ اسے دینا پڑے گا. یا کسی نے یہ کہا کہ میں خدا کو گواہ کہہ رہا ہوں، یا اللہ حاضر اور ناظر، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی کرنے پر قسم واقع ہو جائے گی، کفارہ اسے دینا پڑے گا. یا کسی نے قرآن کی قسم کھائی، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، تو ایسی صورت میں بھی قسم واقع ہو جائے گی. یا کسی نے کہا کہ آئندہ ہونے والی بات پر قسم کھائی، مثلا برسات کا زمانہ ہے، اس نے کہا آج رات میں قسم خدا کی آج رات میں بارش ضرور ہوگی، بارش نہیں ہوئی تو یہ قسم واقع ہو گئی، اور اس کے خلاف کرنے پر اسے کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ الفاظ ہیں جن سے قسم کھانے سے قسم واقع ہو جاتی ہے، اور قسم کے خلاف ہونے سے پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا. اور کن الفاظ سے قسم نہیں ہوتی؟ غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم تو نہیں ہوتی لیکن گناہ ہوتا ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی قسم کھانا یہ شرک کی بات ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اچھا، کسی نے یہ کہا قسم کھانے کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیا، قسم خدا کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے خلاف اور کام نہیں کیا، تو ایسی صورت میں قسم واقع نہیں ہوگی. ہاں، اس طرح کے الفاظ کہنے سے اسے گناہ ضرور ہوگا، اس لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. کسی نے یہ کہا، گزری ہوئی بات پر قسم کھائی کہ قسم خدا کی میں نے یہ کام کر لیا. مثلا نماز کے بارے میں کسی نے پوچھا تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو اس میں قسم واقع نہیں ہوگی، گناہ ہوگا اسے، اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. ہاں، اگر اس نے قسم کھائی کہ نہیں یہ بارش ہوگی، قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوئی، تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا. تو اس طرح پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ کسی نے قسم کھائی اور اس قسم کے خلاف اس نے کر لیا تو اسے گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے قسم کا؟ اس کو اب سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں کلام پاک آج پڑھوں گا، اور اس نے کلام پاک نہیں پڑھا، تو اب ایسی صورت میں اسے گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے، صبح شام پیٹ بھر کر، یا کچا اناج دے دے اس کے بدلے میں.
ایک صدقے فطر کے برابر یا تو غلہ دے یا اس کی قیمت دے یا 2 وقت اسے کھانا کھلائے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو اسے کپڑا پہ محتاج کو کپڑا پہنا دے، ایسا کپڑا جس سے اس کی نماز ہو جائے، پورا بدن ڈھک جائے۔ لیکن اگر یہ دونوں کام کوئی نہیں کر سکتا، صلاحیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 3 تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے۔ 3 تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہو۔ اگر گیپ ہو گیا تو پھر شروع سے رکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 یہ 1 صدقے فطر کے برابر غلہ دے یا اس کی قیمت دے یا 2 محتاجوں کو یا 2 صبح شام 1 محتاج کو کھانا 10 محتاج کو کھانا کھلا دے۔ یہ نہیں کر سکتا تو 10 محتاج کو کپڑا پہنا دے، ایسا کپڑا جس سے اس کی نماز ہو جائے اور اس کا پورا بدن ڈھک جائے۔ لیکن یہ دونوں کام کرنے کی صلاحیت نہیں، نہ کھانا کھلانے کی صلاحیت ہے، نہ کپڑا پہنانے کی صلاحیت ہے، تو ایسی صورت میں 3 روزے تسلسل کے ساتھ قسم کے کفارے میں رکھے جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہو یہ دیکھے اور اس کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے جا اور بے ضرورت قسم کھانے سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر کوئی قسم کھا لے اور قسم کھا کے قسم توڑ دے تو ایسی صورت میں جو شریعت نے کفارہ متعین کیا ہے اس کفارے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔